عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم الشان سب سے بڑی مخلوق ہے۔ حضرت جابر وغیرہ سے مروی روایات میں یہ تفصیل موجود ہے کہ اگر ساتوں آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے سامنے رکھا جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک ڈھال کے اندر 7 سکے 7 درہم ڈالے گئے۔ یہاں آسمان کتنا بڑا ہے پہلے غور کیجئے۔ ہم ایک بڑے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو حیرت کرتے ہیں، سبحان اللہ دماغ سے نکلتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پہاڑ کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ دنیا جس کے اندر یہ پہاڑ موجود ہے وہ اس پہاڑ سے بہت بڑی ہے۔ پھر دنیا کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، وہ زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے۔ سورج کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں، سائنسداں اور ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ کائنات میں بہت بڑے بڑے سیارے ہیں۔ ایک گلیکسی میں، جس گلیکسی اور کہکشاں میں ہمارا سورج اور یہ نظام شمسی اور زمین وغیرہ موجود ہے، اس میں لا تعداد ستارے اور سیارے ہیں، اور اس میں صرف اسی کہکشاں میں اتنے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں کہ سورج سے کئی کروڑ گنا بڑے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انٹارس اور بیٹل گیز 2 ستاروں کا دنیا کے لوگوں نے نام دیا، یہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ایک ستارے میں 6 کروڑ سورج رکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے ستارے کتنے ہیں نامعلوم، ایسی کہکشائیں کتنی ہیں آج تک ماہرین فلکیات اس کو گن نہیں سکے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس آسمان کی چھتری کے نیچے اتنی وسیع کائنات ہے کہ بے شمار کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں میں اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے، تو خود آسمان کتنا وسیع ہوا۔ اب ایسے آسمان کو، ساتوں آسمان کو کرسی میں رکھا جائے تو وہ 7 انگوٹھیوں کے جیسا ہوگا۔ تو بتائیے کہ کرسی کتنی بڑی ہوگی۔ پھر اسی روایت میں موقوفاً اور مرفوعاً یہ روایت مروی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کرسی کو عرش کے اندر رکھا جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈالا گیا، اور کرسی کو اگر عرش میں رکھا جائے تو ایسے ہی مثال ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کو ڈال دیا گیا ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق عرش عظیم کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اور جو مخلوق اتنی عظیم الشان اور اتنی بڑی ہو، اس کا خالق کتنا عظمت والا اور کیسی کبریائی اور بڑائی والا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کیجئے کہ قیامت کے دن زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر کہے گا، انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین میں ظلم اور جبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج صرف میرا حکم چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم، اتنی کبریائی اور بڑائی والی ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔